العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سرکار جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے مٹانے میں آگ کو بجھانے والے ٹھنڈے پانی سے زیادہ مؤثر ہے، اور آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام کا نذرانہ پیش کرنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور آپ کی محبت جان سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی توفیق خاص سے ماہ شعبان المعظم کے بابرکت مہینہ میں اللہ کے گھر میں جمعے کے وقت ہم حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرتے دم تک اسی طرح اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے. ماہ شعبان المعظم اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، اور میں نے دعائے کریمہ تلاوت کی تو یہ 22 پارے کی آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر خوب درود و سلام بھیجو. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو اسی شعبان المعظم کے بابرکت مہینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اور اس ماہ شعبان المعظم کو آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر پیارے پیارے اسلام بھائیوں، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ، اور ان کے لیے بڑی ذوق افزا بات ہے کہ یہ آقا کا مہینہ ہے شعبان المعظم. تو جب آقا کا مہینہ الحمدللہ ہمیں زندگی میں ملا ہے تو ہم اس مہینے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر گزاریں گے انشاءاللہ. اور اس مہینے میں ویسے بھی درود شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، لیکن یہ مہینہ تو آقا کا مہینہ ہے، اس میں انشاءاللہ ہم ہو سکے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں. ایک تو 15ویں شعبان کی رات اسی مہینے کے درمیان میں آتی ہے، جو کہ فیصلوں کی رات بھی جسے کہا جاتا ہے، اعمال نامے تبدیل ہونے والی رات بھی اسے کہا جاتا ہے. اگلے سال جس کو جتنا رزق دیا جانا ہے اس رزق کے بارے میں بھی بندے کے لیے لکھا جائے گا. جتنی نیکیاں اس نے کرنی ہیں، جو اس نے اعمال کرنے ہیں، اگر حج نصیب میں لکھنا ہوا تو اسی رات اسی مہینے کی 15ویں شب کو لکھا جائے گا کہ فلاں بندے نے حج کے لیے جانا ہے، فلاں نے عمرے کے لیے جانا ہے. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ نازک مہینہ بھی ہے، اس میں نازک فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو اس مہینے میں انشاءاللہ ہم آقا کی ذات پر اتنا درود شریف پڑھیں گے کہ جب وہ رات آئے گی تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے بخشش اور مغفرت تحریر فرما دے گا. آمین کہتے ہیں.
انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے لیے اسی سال حج اور عمرے کے اسباب بھی مہیا فرما دے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اسی رات میں اگر مرنا نصیب میں لکھا ہوا تو یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارا مرنا دنیا سے جانا ایمان کی حالت میں تحریر فرما دے. ہمارے لیے عبرت نہ ہو، آزمائش نہ ہو، بس حضور کے جلووں میں موت آ جائے. تو صحابہ کرام اہل بیت العظام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کس قدر محبت تھی کہ ان کو سفر کرنا ہو تو جانے سے پہلے اور آنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو صحابہ تھے کیسے آقا سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آقا کا مہینہ ہے تو آقا کا مہینہ سمجھتے ہوئے ہمیں بھی کیسے درود پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے، تو یہ ہم نے انشاءاللہ ارادہ بنانا ہے. تو صحابہ کرام جب بھی تو یہ جاتے یا آتے تو روضہ رسول پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے، اور ایسا عمل کرنے کے بعد یعنی آقا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد ہی دوسرا عمل کرتے. کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ، اور کتنے خوش نصیب عرب والے اب بھی کہ جو دن رات آقا کے دربار بہربار میں حاضری پیش کرتے ہیں. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے. یہاں تک کہ کوئی ان میں سے جب اپنے کسی دوست یا عزیز کو مدینہ شریف آنے کی دعوت دیتا تو اس طرح کہتا، یہ نہیں کہتے کہ آؤ میرے پاس. اگر کوئی کسی کو دعوت دیتے تو کہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے کب آ رہے ہیں آپ. یوں ایسے دعوت دیا کرتے تھے صحابہ کرام، کب آقا کی بارگاہ میں حاضر دینے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی صلح کے موقع پر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دولت اسلام سے مشرف ہوئے. آپ کو حضرت کعب کے ایمان لانے سے بے حد خوشی ہوئی. مدینہ طیبہ میں جو ہے سکونت اختیار جو ہے وہ انہوں نے کی. حضرت امیر المومنین نے حضرت کعب سے فرمایا کہ ہمارے ہمراہ چل کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لو. حضرت کعب نے خوش ہو کر کہا بہت خوب، ضرور چلوں گا. اور مدینہ منورہ جا کر سب سے پہلا کام جو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا. حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر یوں سلام عرض کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ وسلم. تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذب القلوب میں ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جب بھی واپس آتے کسی سفر سے سلام پیش کرتے. ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. تو میرے محترم اسلام بھائیو، درود شریف پڑھنا ایک بہت اعلیٰ کام ہے، افضل کام ہے. یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ عز و جل بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے میں جلوہ فروز ہوں گے اور یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان کی اولاد میں سے کن لوگوں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں اور کن لوگوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. اچانک وہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ فرشتے حضور شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سراپہ نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع فرمائیں گے تو ہمارے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع پاتے ہی بے قرار اور بے چین ہو کر اپنے امتی کے پاس تشریف لے جائیں گے اور فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اس میرے امتی کے نامہ اعمال کو پھر سے وزن کرو، اس کے نامہ اعمال کا وزن کرو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کم ہیں. فرشتوں کی اس بات کو سن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بارگاہ کبریا میں التجا فرمائیں گے کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرو. چنانچہ اس گنہگار امتی کے نامہ اعمال کو دوبارہ
جو ہے اس کا وزن کیا جائے گا. اور ہمارے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور شخص جنت کا حقدار ہو جائے گا. وہ گنہگار امت عرض کرے گا فدا کا نفسی و ابی و امی، آپ کی صورت و سیرت کیسی پیاری ہے، مجھ گنہگار پر لطف و کرم کی بارش فرمانے والے آقا آپ کون ہیں اور یہ کاغذ کا پرزہ کیسا تھا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ کاغذ کا پرزہ تمہارے وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے. یعنی درود شریف جو آقا کی بارگاہ میں وہ پیش کیا کرتا تھا آقا کا غلام، اس درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میرے آقا اس کی شفاعت فرما دیں گے، اس کی بخشش فرما دیں گے. تحفۃ الاختیار میں ہے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. اب یہ میرا آقا فرما رہے ہیں جو 500 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. جو آج ہم ایک دوسرے کو اپنے دکھ درد سناتے ہیں کہ یہ پریشانی آ گئی، یہ محتاجی آ گئی، یہ غربت آ گئی، تو میرے آقا کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 500 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے، انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے، محتاجی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور پھر فرمایا یہ حدیث نقل کرنے کے بعد واقعہ بیان کیا کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث شریف سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 مرتبہ روزانہ درود شریف جو ہے اس نے شروع کر دیا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی مالدار کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا، جبکہ وہ پہلے مفلس تھا، حاجت مند تھا. بس درود شریف کی برکت سے 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے امیر بنا دیا، مالدار بنا دیا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر دو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے گا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے گا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پھر میں آ کر فرمایا جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، جو اس پرفتن دور میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو آقا نے فرمایا تھا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور کیسے خوش نصیب ہیں وہ عشاقان مصطفیٰ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور وہ کیسے اولیاء کرام تھے اور ابھی بھی ہیں. میرے میرے سنت دیکھ لیجیے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ان کی کوشش ہوا کرتی. ایون کہ سوتے بھی تھے نا تو سنت کے مطابق سویا کرتے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو میرے شیخ طریقت بھی کوئی ایسی جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ ان کی سنت مجھ سے نہ رہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آقا کی سنتوں پر جو ہے عمل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ گئے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، باقی ساتھی بھی ساتھ تھے اور وضو کرتے کرتے باقیوں کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا. مسکرانے کے بعد خود ہی سوال کرنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ باقی ساتھیوں نے پوچھا نہیں ہمیں نہیں پتا. انہوں نے کہا اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اسی مقام پر اسی جگہ میرے آقا آئے تھے، میرے آقا نے ایسے پانی منگوایا، میرے آقا نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہماری طرف دیکھ کر مسکرائے، تو لہٰذا میں آقا کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. اور مسکرائے اس لیے تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے امتی جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی جہاں جہاں جاتا ہے، جن جن اعضاء پر جاتا ہے، اللہ ان اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یعنی صحابہ آقا کی ایسے ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے، ہم نہیں کرتے. اللہ ہمیں بھی آقا کی سنتوں کا متوالا بنائے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ عرش کا سایہ ہمیں ملے، اور ضرور ملے گا اسے کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، تو عرش کا سایہ پانا چاہتے ہیں تو آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا. انشاءاللہ ہم آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے. مثلا کیسے کہ انشاءاللہ ہم آقا کی سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے. یہ آقا کی سنت، یہ قبر میں ساتھ جائے گی ہر بندے کی. باقی سنتیں اگر ہم کرتے ہیں بظاہر وہ رہ جائیں گی، لیکن یہ ساتھ جسم کے ساتھ جائے گی، اس کو اتارا نہیں جائے گا.
یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا آقا کی سنت مبارکہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آقا نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پس کر دو. تو اگر ابھی جو احباب داڑھی کو کاٹتے ہیں, جو چھوٹی رکھتے ہیں یا بالکل اسرے سے کاٹ کر نالی میں بہا دیتے ہیں, تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عرش کا سایہ پانا چاہتے ہیں تو آقا کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا لیجئے, کیونکہ آقا کی بڑی پیاری سنت ہے. بارہا پہلے بھی بتایا کو پتہ بھی ہے, پتہ ہے کہ آقا کی سنت ہے, پھر بھی عمل نہیں کرتے. خدا نیت ابھی کر لیجئے اگر جن احباب نے داڑھی نہیں رکھی کہ کب موت آ جائے کوئی پتہ نہیں, کسی وقت موت کا فرشتہ آ کر روح قبض کر دے, ایک لمحے کا پتہ نہیں. ہو سکتا ہے آقا کی اسی سنت کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے. قبر میں کسی نے نہیں ساتھ آنا, نہ جانا ہے نہ رہنا ہے. قبر میں اگر کوئی ساتھی بنے گا اور قبر میں قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے کوئی غمخوار ہوگا تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی قبر میں آئے. اور اس دوران اگر آقا نے ہمارے جو ہے اعمال کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. لہٰذا جن احباب نے دو داڑیاں چھوٹی رکھی ہیں وہ کوشش کریں, نیت کریں کہ ہم سنت کے مطابق داڑھی ایک مٹھی رکھیں گے, مجھے پس کریں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپس میں ملاقات کر کے باہم مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کہ درود شریف پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے. ملنا ہے, ملاقات کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہ پڑھ کر درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی درود شریف پڑھے اور ساتھ یہ بھی دعا پڑھ لیں یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تو انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے جب یہ دونوں مصافحہ کرنے والے اپنے ساتھی سے مصافحہ کرنے کے بعد جدا ہوں گے تو درود کی برکت سے اللہ ثواب تو عطا فرمائے گا لیکن گناہ بھی معاف فرما دے گا. یہ بھی آپ نیت کیجئے کہ زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم ملنے کے بعد بھی انشاءاللہ درود شریف پڑھیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار آمینہ کے لال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کیا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوس کر اپنے منہ میں لیے ہوئے آتے ہیں اور چھتے میں وہ رس اگل دیتے ہیں اور وہی رس شہد بن جاتا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے اور کڑوے ہوتے ہیں, اے شہد کی مکھی وہ جو رس لے کے آتی ہے تم پھیکے اور کڑوے پھلوں کا رس بھی لے کے آتی ہے, وہ پھیکے اور کڑوے ہوتے ہیں, اور تمہارا شہد کبھی پھیکا اور کڑوا نہیں ہوتا. تو یہ بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا کہ یعنی کڑوے اور پھیکے رس کو چھتے میں ڈالنے سے پہلے اے پیارے آقا ہم آپ پر درود شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں. آپ کی ذات پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ جو رس پھیکے اور کڑوے ہوتے ہیں آپ کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اللہ اس رس کو میٹھا کر دیتا. تو شاید ایسا زبردست یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے کہ جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. یہ صدیوں پڑا رہے یہ خراب نہیں ہوتا, صدیوں پڑا رہے خراب نہیں ہوتا. اور یہ ہر بیماری کے لیے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک کی صحابی نے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے, فرمایا شہد کھاؤ اللہ شفا دے گا. شہد کھایا نہیں آرام آیا, پھر آقا کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ درد ہے ابھی تک, میرا فرمایا پھر شہد کھاؤ, پھر شہد کھایا تو آرام نہیں آیا, تیسری دفعہ پھر آئے, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھاؤ. جب تیسری مرتبہ انہوں نے شہد کھایا تو واپس آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شہد کھایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے درد میں مجھے آرام عطا فرما دیا. تو شہد جو ہے ہر بیماری کے لیے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شفا کے لیے مؤثر ہے. تو یہ بھی رس جو میٹھا اس کا ہوا اللہ کی ذات پر دودھ پاک پڑنے کی وجہ سے میٹھا ہوا. تو جب ایک شہد کی مکھی غور کیجیے, ذرا توجہ کیجیے
کہ اپنے اس شہد کو میٹھا کرنے کے لیے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں تو شہد شفا والا بھی ہو جاتا ہے، میٹھا بھی ہو جاتا ہے، ذائقے دار بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم آقا کی امتی آقا کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو اللہ ہمیں کتنی مٹھاس عطا فرمائے گا، واقعی مٹھاس مل جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے پر نورانیت بھی لے آتا ہے۔ اور پھر ایک درود شریف ہے صلی اللہ علیہ محمد، یہ ایسا درود شریف ہے، چھوٹا سا درود شریف ہے، جو اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو جو ایک دفعہ پڑھے 70 دروازے کھلیں، تو جو 70 دفعہ پڑھے پھر کتنے دروازے کھلیں گے؟ 70 سے زیادہ 700 مرتبہ پڑھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب ماہ شعبان آئے تو ہو سکے روزانہ آقا کی ذات پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ اگر ایسا کرو گے تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ آقا کا مہینہ ہے۔ تو حضرت علامہ سخاوی نے فرمایا کہ کتاب الاخبار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گنہگاروں کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا تو جہنم کو دنیا پر بہا دیتا۔ اے موسیٰ کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز تو پیاسا نہ ہو؟ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ درود شریف پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، کیوں کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا قیامت کے روز پیاسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا محترم پیسہ بھائیو، درود شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار آدمی تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا جنازہ نہ اٹھایا نہ غسل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھو۔ لوگوں کی نظر میں وہ گنہگار تھا، بدکار تھا، کوڑے پہ پھینک دیا، نہ غسل دیا نہ جنازہ۔ اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حکم ہوا کہ اسے غسل بھی دو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، اس لیے کہ ہم نے اس کو بخش دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر اس کی وجہ معلوم کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ اس نے ایک روز تو رات کھولی اور اس میں ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا دیکھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے درود پاک پڑھا تھا۔ بس درود شریف کی برکت سے ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے غسل بھی دیا، جنازہ بھی پڑھا اور اس کو دفن کیا۔ تو غور کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے امتی کو درود شریف کی وجہ سے اللہ بخش دے گا، ہم آقا کی بارگاہ میں محبت سے درود شریف پڑھیں گے تو اللہ ہم پر کتنا کرم فرمائے گا۔ تو آج ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ شعبان آقا کا مہینہ ہے، یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ زور سے کہہ دیجیے، اور زور سے کہہ دیجیے، کم از کم ماہ شعبان میں 700 مرتبہ تو روزانہ پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی درود پاک کی برکت سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جب قبر میں جائیں تو اس درود شریف کی برکت سے اللہ ہماری قبر کو آقا کے جلووں سے روشن اور منور فرما دے، اور اس درود شریف کی برکت سے ہمیں بخشش اور مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔